بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جو آپ سے بات کرنی ہے وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے، جو صوبہ بننے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے 1 نومبر کو آپ کے سامنے وہ رکھ دیا ہے معاملہ۔ اب وہ کابینہ میں آ جائے گا اور وہ اپروو ہو جائے گا، اس کو کوئی آف کورس انکار کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کچھ یہ ریاستی معاملہ ہے تو اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کے حوالے سے جو اس ٹائم کانٹینٹ میرے پاس میرے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، یہ ریسیو جو میں نے کیا ہے یہ انڈیا سے کیا ہے، بھارت سے میرے پاس آیا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ مجھے یہ پیپر وہاں سے ملا ہے، لیکن بہرحال وہاں سے آیا ہے، اور جنہوں نے دیا ہے وہ کافی فیمس ہیں، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے سکتا ہوں، وہ بھی میڈیا سے ہی تعلق ان کا ہے اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ لیکن جو معلومات انہوں نے مجھے دی ہے صرف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جہاں تک بات پی ڈی ایم کی ہے، اور جو گلگت بلتستان ہے اس پہ آخری بات کریں گے۔ تو یہاں پر جو مجھے دی ہے، بات ہو رہی ہے آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی ان کی، اور وہ ہوئی تھی 20 سپٹمبر کو۔ یہ ہوئی تھی اے پی سی کی میٹنگ ہوئی تھی، جس کو ہیڈ کیا تھا یا جس کو میزبانی کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جب اس پی ڈی ایم کو ہمارے سامنے رکھا گیا تھا 20 سپٹمبر کو، تو تاثر یہ تھا کہ اس دن جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ پی ڈی ایم بنے گی، یہ فیصلہ ہوا کہ پریزیڈنٹ اس کے جو ہیں فضل الرحمان ہوں گے، یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے 26 نکات ہوں گے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو کس طریقے سے ہمیں جلسے کرنا ہے، کس طرح سب کچھ پورا کرنا ہے۔ لیکن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ 20 سپٹمبر کا نہیں ہے، یہ تقریباً اس سے 1-1.5 مہینے پہلے یہ تمام کام ہو چکا تھا، صرف اور صرف میڈیا پہ لایا گیا ہے 20 سپٹمبر کو اس اجلاس کے اندر، جس کو فضل الرحمان ہیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اس رپورٹ کا جو اسکرپٹ ہے یا اس رپورٹ کا جو تفصیل ہے، جب وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ معذرت کی انہوں نے، میں ان کو کوئی کلین چٹ نہیں دے رہا ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جو اپروو ضمانت تھی، جو اس کو وہ انجوائے کر رہے تھے اور آگے بھی کرتے، وہ انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، پابندی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے کر جو ہے جیل میں بیٹھنا خود بھی قبول کیا اور اپنے بیٹے کو بھی بٹھا دیا۔ تو اس ٹائم حمزہ اور جو شہباز شریف ہے، دونوں کہتے ہیں جیل میں ابھی اس ٹائم نظر آتے ہیں ہم کو۔ لیکن درخواست ضمانت گورنمنٹ نے یا عدالت نے نہیں ان کو وہ کیا تھا کہ آپ کی ضمانت ختم ہو رہی ہے، بلکہ انہوں نے واپس لی ہے۔ تو اس کو ذرا سا دماغ میں رکھیے گا۔ وہاں پر جماعتوں کو 26 پوائنٹس دیے گئے، اور ان پوائنٹس کو انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے یہاں پر وہ ہے کہ پروٹیسٹ راؤنڈ دا پاکستان۔ اب اس میں جو پوائنٹ نکل کر آیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ جو فوج کا اثر و رسوخ ہے اسے ختم کیا جائے۔ پوائنٹ یہ رکھا گیا تھا کہ اس کا اثر و رسوخ کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ پوائنٹ بھی رکھا گیا ہے کہ وہ ختم ہو نہیں پائے گا، اس کے اثر و رسوخ کو آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں اس تحریک سے یا کم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت کر آ سکتی ہے، بائی پاس کرتے ہوئے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، سب سے جیت کر کے وہ حکومت میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بھی حاصل کرنا ہے آرمی نے، انہوں نے اپنی ٹیم کو لا کے بٹھایا ہے، جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، جو ان کی اسٹرگل تھی اس کو وہ نہیں مانتے، کہتے نہیں ہم سے کوئی جیت سکتا ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی ہم سے جیتے گا، جس طرح بھی ٹرمپ نے بولا اگر میں ہار گیا تو پھر الیکشن نہیں مانے جائیں گے، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بھی یہی اعلان کیا کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم اس الیکشن کو پھر نہیں مانتے۔ اس کے بعد جو موومنٹ شروع ہوگی، یہی شروع کریں گے جو پیپر میں لکھا گیا ہے، ابھی تک شاید سامنے نہیں آئی لوگوں کے، اسے کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ۔ یہ اسٹارٹ ہوگی اس کے بعد، اور نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر یہ بالکل پتھر کے بن جائیں گے، کوئی بھی گورنمنٹ کی بات پر بات ہاں نہیں ہوگی، کوئی بھی لیجسلیشن نہیں ہوگی، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی اجلاس نہیں ہونے دیں گے، سسٹم کو جام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر ان کا بھی عمل ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو 26 نکاتی ایجنڈا تھا، اس کے اندر جو آرمی کے اوپر بات کرنی تھی اس کے اوپر کوئی تیار نہیں ہوا، اور اس کو بھی جب کوئی تیار نہیں ہوا تو جو لکھنے والے ہیں ان کو امید تھی کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے اس کو نبھائیں گے، لیکن فضل الرحمان صاحب نے بھی نبھانے سے انکار کیا۔ تو مسئلہ یہ آیا کہ جس سے کہتے ہیں نا کہ خود سے ہی اپنے آپ کو پیش کر دی نواز شریف صاحب نے کہ میں یہ پڑھنے کو تیار ہوں، مگر انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ اس کے بدلے میں اگر میں بکرا بنتا ہوں، میں ساری بات رکھتا ہوں، تو پھر اس کے بدلے میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے بعد جو جیت ہوگی اس کے اندر جو پرائم منسٹر کی سیٹ ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ مریم نواز کو ملنی چاہیے۔
اگلی موومنٹ جو نان کوپریشن موومنٹ کے بعد آپ دیکھیں گے وہ پیرالل چلائی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ پولیس کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. یہ بھی ایک تحریک آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے آ جائے گی. ہو سکتا ہے پی ڈی ایم جلسے سے آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی تقریروں سے سن لیں، ٹی وی میں سن لیں، کہیں بھی سن لیں. پولیس کو کہا جائے گا کہ جی آپ کی وردی کی بھی عزت ہے اور آپ کا کام ہے ملک کے اندر معاملات کو سنبھالنا، تو آپ ملک کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ آپ سنبھالیں گے، اور جو فوج ہے اس کو پریشرائز کریں کہ وہ سیدھا سرحدوں کے علاوہ بات نہ کرے. تو بالکل پاکستان کی جو اندر کی جو معاملات ہیں اس میں سے فوج کو مائنس کرنے کا جو انہوں نے ٹول نکالا ہے دیٹ از پولیس. تو وہ پولیس سے امید کر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ریپلیس کرے وہ ہر اس جگہ پر جہاں پر اس ٹائم آرمی کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر. جو تقریریں لکھنے والے ہیں اور جو فکرے والے ہیں یہ الگ الگ رکھے گئے ہیں. جو تقریریں لکھ کے دیں گے مریم نواز کو، ان کا نام ہے پرویز رشید، جو ان کی پارٹی کے نمائندے بھی ہیں. پرویز رشید تقریر لکھیں گے، اور جو فکرے آپ سنتے ہیں ایک جس کو پنچ لائن بھی کہیں گے یا فکرے کہیں گے جو بڑے زبردست ہوتے ہیں مریم نواز کی بات کر رہے ہیں، وہ عرفان صدیقی کے ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ عرفان صدیقی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے پہلے بھی. نواز شریف صاحب کے لیے اکثر فکرے ان کے ہوتے تھے جو کہ بڑے ایک اچھے ان کے زبردست ہوتے تھے. تو اب بھی فکرے کی جو وہ دی گئی ہے وہ عرفان صدیقی ہی دیکھیں گے. اب جو بات کرنی ہے بہت ضروری وہ یہ ہے کہ دو معاملات ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ریاستی معاملات اور ایک ہوتے ہیں حکومتی معاملات. یہاں پر جو ہماری اپوزیشن ہے یا حکومت ہے دونوں مکس کر گئے ہیں، اور یہ جو مکسنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہم کو ہی ہوئی ہے، یعنی کہ پاکستان میں ہی پرابلم ہوئی ہے. چاہے وہ ایاز صادق ہوں چاہے وہ فواد چودھری ہوں، دونوں کے بیانات نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. دونوں غدار نہیں ہیں، دونوں نے غلط بات نہیں کی، لیکن دونوں کی باتوں کو اگر آپ اٹھائیں گے اور جس طریقے سے یعنی کہ ایک شاہ محمود قریشی کو برا بھلا کہنے کے چکر میں بھارت کو خوش کر گئے، اور ایک جو ہیں وہ ان کو برا کہنے میں بھارت کو خوش کر گئے. تو جس بیان سے بھی وہ خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے اور پاکستان میں دکھ اور تکلیف آ رہا ہے، مطلب وہ بیان ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نون لیگ کی عظمی بخاری یہ کہتی ہیں، جو کل انہوں نے بیان دیا کہ پلوامہ کے اندر 40 جو بھارتی فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اگین ہمیں دکھ ہوتا ہے اس کا. اب میں نہیں سمجھتا کہ ان کی نیت خراب ہوگی، لیکن جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ وہ کلپس ہیں جو پھر بھارتی میڈیا پہ چلتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے پھر ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تولتے نہیں ہیں، صرف بولتے ہیں. ان کو تولنے کے لیے کوئی ٹریننگ دینی پڑے گی کہ آپ پہلے تولیں، کیونکہ آپ کی بات کرنے میں کوئی نیت پہ مجھے کسی کی شک نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں اتنا سپیس دے دیں. میں پی ڈی ایم سے درخواست کرتا ہوں ہمیں اتنی سپیس دے دیں کہ ہم اس حکومت کی جو برائیاں ہیں، جو کارکردگی پرابلم ہے، جو خاص طور پر مہنگائی ہے جو عام شہری کو متاثر کر رہی ہے، ہمیں اس میں بات کرنے کا موقع دیں. لیکن اگر آپ بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے، ان کے لوگوں کو شہید کروائیں گے اور اس قسم کی باتیں کریں گے جو بیانات اب تک جاری ہوئے ہیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اسی پہ بات کرنی پڑے گی. جب تک یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سپیس دیتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے آپ سے جو گلگت بلتستان ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، وہ بہت ضروری ٹاپک ہے کیونکہ لوگ اس کو مکس کر رہے ہیں. اگین ایک مکسنگ ہو رہی ہے ہر چیز میں، اور گلگت بلتستان کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے بھارت کہ وہ کسی طریقے سے اس کو کشمیر میں ضم کر دے، کیونکہ جب اس کا معاملہ کھلے تو وہ اسی کاؤنٹ میں وہ آ جائے، مگر ایسا ہے نہیں. یعنی کہ جو یو این ریزولوشن ہے، جو پاکستان ہے، جو بھارت ہے، حقیقت کا جو میپ ہے، اصلی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ گلگت بلتستان اور ٹاپک ہے، اور کشمیر اور جموں اور ٹاپک ہے. یہ ہمارے پاس بھی اور ٹاپک ہے، بھارت کے پرانی کتابوں میں اور ٹاپک تھا، مودی کی سرکار میں اور ٹاپک ہے، اور یو این ریزولوشن میں وہ اور ٹاپک ہے. بہرحال وہ 5 عضو بننے جا رہا ہے. وہ کنٹروورشل کیوں نہیں ہے، 370 کنٹروورشل کیوں ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر روشنی ڈالیں گے. جب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. اللہ حافظ.